بالآخر وہ گھڑی آن پہنچی جس کا سب کو بڑی شدت سے انتظار تھا۔ اب وہ آپ کا سیاسی سفر جو ہے وہ اختتام پذیر ہو چکا ہے۔ اب آپ کا اگلا سفر جو ہے وہ انشاءاللہ تعالی پاکستان کی جیلیں ہوگی۔ آپ کا مقدر پاکستان کی جیلیں ہیں۔ یہ عمران خان صاحب جو جیل جانے سے ڈر رہے ہیں، سب سے بڑی اس کی وجہ ہے کہ انہیں وہاں پہ وہ چیزیں نہیں ملنی جس کی انہیں لت پڑ چکی ہوئی ہے۔ دوسری بات کہ یہ چھپکلی سے موصوف ڈرتے ہیں اور انہیں تمام مقدمات کا بھی سامنا کرنا پڑے گا، اور اپنے ان تمام جرائم کو جو انہوں نے چھپائے ہوئے تھے پس پردہ، وہ بھی اب یہ خود مانیں گے۔ اداروں کو تباہ و برباد نہ کریں، انہیں ذلت و رسوائی کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ جس طرح آپ یہ کام کر رہے ہیں اداروں کے اوپر یہ کام نہ کریں۔ آج آپ نے ایک خط جاری کروا دیا، اور عارف علوی صاحب ان کی بھی جو ہے نا تھوڑی بہت سافٹ ویئر اپڈیٹ ہونے والی ہے۔ ووٹ بینک اس وقت صرف پاکستان میں میاں نواز شریف کا ہے اور آصف علی زرداری کا ہے۔ شہباز شریف اس سارے گیم سے فارغ ہو چکے ہیں۔ انہوں نے جتنے عرصہ جھولا لینا ہے نا پرائم منسٹر شپ کا لے لیں۔ صرف وہ غصے کا اظہار کر سکتے ہیں شہباز شریف صاحب، اور اس کے علاوہ وہ کچھ نہیں کر سکتے۔ ان کی ہر چیز فیلئر ہو چکی ہوئی ہے۔ السلام علیکم ناظرین، وائر ایشیا نیوز کے پلیٹ فارم سے مظہر طفیل آپ سے مخاطب ہے۔ ناظرین، بالآخر وہ گھڑی آن پہنچی جس کا سب کو بڑی شدت سے انتظار تھا، اور وہ جس خبر کا شدت سے انتظار تھا اس گھڑی میں، وہ تھی عمران خان کی لاہور ہائی کورٹ میں ضمانت کی درخواست، جو انہوں نے حفاظتی ضمانت کی قبل از گرفتاری کے لیے درخواست دی ہوئی تھی۔ اور موصوف اس درخواست کو دائر کرنے کے بعد ویسے ایک طرف تو وہ قانون کی پاسداری اور بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں، رول آف لا کی باتیں کرتے ہیں، مگر چھپ کہاں رہے تھے؟ زمان پارک میں۔ اس سے پہلے کہاں چھپے ہوئے تھے؟ بنی گالا میں۔ جو انہوں نے اپنے کرائم کیے ہیں اپنے دور اقتدار میں، اب یہ اس سے چھپنے کی جتنی مرضی کوشش کر لیں وہ ان کے گلے پڑنے ہی پڑنے ہیں۔ آپ ایک طرف عمران خان صاحب مقابلہ کرتے ہیں میاں نواز شریف کا اور آصف علی زرداری کا۔ میاں نواز شریف جو ہے اس کے اوپر جیسے بھی کیس بنے ماضی میں، وہ لندن میں تھے، ان کی بیمار اہلیہ تھی، انہیں چھوڑ کے اپنی بیٹی کے ساتھ پاکستان واپس آئے اور آ کے گرفتاری خود پیش دے دی انہیں۔ ان کے سامنے ان کی بیٹی کو جس طرح گرفتار کیا گیا، جیل میں تھے، ان کی اہلیہ کا انتقال ہو گیا، ٹھیک ہے، وہ انہوں نے سارے صدمے جھیلے۔ آصف علی زرداری نے اپنی ہڈیاں توڑوا لی، اپنے جسم کو زخموں سے بھر دیا۔ محترمہ بینظیر بھٹو کی وفات کا صدمہ سہا، اپنی بہن کو اپنے سندھ حکومت کے ہوتے ہوئے جس طرح انہیں گرفتار کیا گیا، حراست میں کیا گیا، عمران خان صاحب آپ کے دور میں ہوا، وہ سب انہوں نے دیکھا۔ مائیں بہنیں سب کی سانجھی ہوتی ہیں۔ نیب کو ماضی میں جس طرح آپ نے استعمال کیا اپنے مقصد کے لیے، اپنے مضمون سیاسی مقصد کے لیے، وہ سب کے سامنے ہے۔ آپ کا ظاہر کردار ایک طرف، باطن ایک طرف۔ نہ آپ کردار کے غازی ہیں، نہ آپ کسی اور چیز کے غازی ہیں۔ معذرت کے ساتھ وہ میں لفظ کہنا نہیں چاہتا، مگر آپ کے لیے اگر لوگ کہہ بھی دیں تو کسی کو کوئی فرق نہیں پڑتا، مگر ہم کم از کم وہ ریڈ لائن کراس نہیں کریں گے یا بلو دا بیلٹ نہیں جائیں گے۔ کم از کم یہ تربیت نہیں ہے، نہ صحافتی نہ میری فیملی کی طرف سے۔ آپ لوگوں کی تو پی ٹی آئی کے لوگوں کی تو تربیت ہی ایسی ہے نا کہ آپ گالم گلوچ بریگیڈ آپ نے قائم کی ہوئی ہے۔ جب کوئی چیز آپ کے حق میں نہ آ رہی ہو اور آپ لوگ رگڑے میں آ رہے ہوں تو آپ گالم گلوچ بریگیڈ کو جو ہے ہوا دینا شروع کر دیتے ہیں۔ ان کا کام ہی یہی ہے، آپ کا بھی کام یہی ہے۔ سیاستدان سے ہٹ کے آپ نے اسٹریٹ بوائے کا رول زیادہ ادا کیا ہے۔ ظاہر ہے جب آپ اپنی عمر کے اس حصے میں جب انسان میچورٹی کی طرف جا رہا ہوتا ہے اور اس نے اپنی زندگی کے بے تحاشا اہم فیصلے کرنے ہوتے ہیں، تو اس زمانے میں جو آپ کے کرتوت تھے، کالے کرتوت تھے یا سفید، وہ تو سب کو پتہ چل گیا ہوا ہے، ٹھیک ہے نا۔ ٹیرین اس کی واضح مثال ہے آپ کی بیٹی جو ہے، جسے آپ ایکسیپٹ ہی نہیں کرتے، ٹھیک ہے۔ تو اس کے بعد تو آپ کا تو ظاہری کردار اور باطن بالکل۔ آپ کو بابا رحمتے جو تمغہ دے کے گیا تھا، ٹھیک ہے، وہ تمغہ اب آپ کے گلے کا توق بننے جا رہا ہے۔ آپ کو لوگوں نے، آپ کے پی ٹی آئی کے لوگوں نے منع کیا کہ خان صاحب ریڈ لائن کراس نہ کریں،
یہاں پہ ناظرین میں ایک خبر آپ کو بتاتا چلوں کہ اب عمران خان کی پارٹی کے اندر پی ٹی آئی کے اندر بغاوت جو ہے وہ سر اٹھا رہی ہے، بلکہ وہ بالکل فائنل ہو چکی ہوئی ہے۔ ان کے بے تحاشا جو پی ٹی آئی کے سینئر قائدین ہیں اور جو ان کے ماضی کے سیاسی دوست ہیں، وہ سب ان سے علیحدگی اختیار کرنے والے ہیں، اور بڑی جلدی یہ سب کچھ سامنے آ جائے گا۔ اس کی وجہ ان کا جو سیاسی ناپختگی اور ملک کے اندر انتشار، فساد اور رواداری جیسے معاملات کو پس پش ڈال کر صرف لڑائی جھگڑے کو پروان دینا اور گالم گلوچ اور لوگوں پر الزام تراشی، اور کسی ایک چیز کا ان کے پاس ثبوت نہیں ہوتا، اور جب نہیں ہوتا تو پھر بعد میں یہ بھاگ جاتے ہیں اور کہتے ہیں یو ٹرن لے لیتے ہیں، کہتے ہیں وہ تو میں نے سنی بات کی تھی، مجھے فلاں نے کہا تھا، فلاں نے کہا تھا۔ سیاسی لوگ یہ نہیں ہوتے، اپنی بات پہ قائم رہتے ہیں۔ اسلام بھی، ہمارا مذہب بھی ہمیں یہ کہتا ہے کہ کسی کے اوپر، کسی کی ذات کے اوپر کوئی کیچڑ نہ اچھالو، مگر آپ نہ صرف وہ کیچڑ لوگوں کی ذات پہ اچھالتے ہیں بلکہ اپنے منہ پہ بھی ملتے ہیں۔ وہ بھی لوگوں کو دکھائی نہیں دے رہا جو آپ نے ملا ہوا ہے، بڑی جلدی وہ بھی نظر آ جائے گا، کیونکہ اب آپ کا جو سفر ہے سیاسی، جو کچھ لوگوں کے فیض کی وجہ سے بے فیض ہو چکا ہوا ہے، کیونکہ اب وہ فیض نہیں رہا، تو اب وہ آپ کا سیاسی سفر جو ہے وہ اختتام پذیر ہو چکا ہوا ہے، آپ کے غبارے سے ہوا نکل چکی ہوئی ہے۔ اب آپ کا اگلا سفر جو ہے وہ انشاءاللہ تعالی پاکستان کی جیلیں ہوں گی، آپ کا مقدر پاکستان کی جیلیں ہیں، کیونکہ آپ نے پاکستان کی سیاست میں رہ کر پاکستان کے قومی اداروں کے ساتھ جو کھلواڑ کیا ہے، جو ملک کی معیشت کو آپ نے برباد کیا ہے، تباہ برباد کیا ہے، اس کا ذمہ دار، سارے ذمہ داری آپ کے اوپر ہے۔ آپ اتنے معصوم نہیں ہیں جتنے معصوم بننے کی کوشش کرتے ہیں۔ نوجوان نسل کو آپ نے بے راروی کی طرف لگا دیا، ایک ایسا کلچر پروان چڑھا دیا کہ جس کا کوئی سر اور پیر ہی نہیں تھا۔ اب خان صاحب کو اپنے ہی پارٹی کے لوگ ایسے ایسے کریں گے، اور انہوں نے کرنا شروع کر دیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ یہ اس شخص اس قابل ہی نہیں ہے کہ یہ سیاست کرے، اور ہم نے اپنی زندگی جو ہے وہ بیکار کر دی ہے۔ بے شمار جو سیاسی لوگ ہیں ان کی پی ٹی آئی میں بہت اچھے اچھے لوگ بھی ہیں، اور وہی اچھے اچھے لوگ جو ہیں وہ کسی سیاسی مسلط کا شکار نہیں ہوئے تھے، بلکہ ایک نظریے کے تحت آئے تھے۔ اب جب انہوں نے دیکھا کہ یہاں پہ تو نظریہ ہے ہی نہیں، نظریہ کیا ہے جی؟ پنکی پیرنی، فرا گوگی، وہ عثمان بزدار، ہیرے کی انگوٹھیاں، سونے کی گھڑیاں، تحفے تحائف، چھوٹے پیمانے پہ بڑے پیمانے پہ لوٹ مار، بغض ماویہ۔ آج آپ جیل جانے سے گھبرا رہے ہیں، آپ کو وہ وقت یاد آنا چاہیے جب آپ نے اپنی اہلیہ مصوفہ پنکی پیرنی کی بہن جسے ایچ ای سی میں آپ نے اپوائنٹ کروایا تھا، اور وہ مصوفہ دبئی میں بیٹھ کر پاکستان کے اندر ایچ ای سی کے اندر خدمات سر انجام دے رہی تھی، پتہ نہیں کیا خدمات انجام دے رہی تھی، اور بڑے ہی بھاری معاوضے پہ وہ اپنی تنخواہ وصول کر رہی تھی۔ اور ایچ ای سی کا ایک پروفیسر جو تھا سرگودا یونیورسٹی کا، ٹھیک ہے، اس کے ساتھ جو کچھ ہوا، ہتھکڑیاں لگائی اسے، اور اس کی ڈیتھ ہو گئی، اور اس کی بچوں نے اس کی جو تصاویر دیکھی ہوں گی، جو اس پہ حالت گزری ہوگی، آپ کو کچھ اندازہ ہے؟ اس پروفیسر کا کوئی قصور نہیں تھا، وہ کوئی ڈکیتی میں ملوث نہیں تھا، وہ کوئی بینک ڈیفالٹر نہیں تھا پاکستانی بینکوں کا، اس نے کوئی جرم ایسا نہیں کیا تھا، اس نے پاکستانی بچوں کو تعلیم کے زیور سے روشناس کرایا تھا۔ آپ لوگوں نے اسے اپنی انا کی بھیڑ چڑھا دیا، اب آپ چڑھیں گے انا کی بھیڑ، مگر آپ اس طرح نہیں چڑھیں گے۔ ابھی آپ جیل جانے سے ڈرتے ہیں نا ناظرین، یہاں پہ میں ایک بڑے مزے کی بات آپ کو بتاتا چلو کہ عمران خان جیل جانے سے کیوں ڈرتا ہے، یہ کیوں بھگوڑا ہوا ہے بھاگ کے۔ کبھی اس کے جو پارٹی کے لوگ ہیں وہ کہتے ہیں کہ جی اس کی ٹانگ، یہ کیسی ٹانگ زخمی ہے کہ 1 مہینے سے وہ ٹانگ ہی ٹھیک نہیں ہو رہی، اور موصوف چہل قدمی کر رہے ہیں اپنے گھر کے ڈرائنگ روم میں، لوگوں سے مل رہے ہیں، واک کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، عدالت جانے کا وقت آتا ہے تو بھاگنا شروع کر دیتے ہیں اور مختلف ہیلے بہانے شروع کر دیتے ہیں۔ اب آپ کے ہیلے بہانے نہیں چل رہے، آپ کو اب جیل جانا ہی پڑے گا، کیونکہ یہ عمران خان صاحب جو جیل جانے سے ڈر رہے ہیں، سب سے بڑی اس کی وجہ ہے کہ انہیں وہاں پہ وہ چیزیں نہیں ملنی جس کی انہیں لت پڑ چکی ہوئی ہے۔ پہلی تو یہ بات ہے۔ دوسری بات کہ یہ چھپکلی سے موصوف ڈرتے ہیں، اور بہت زیادہ ڈرتے ہیں۔ چھپکلی جو ہے یہ ہمارے تو گھروں میں بھی عام چیز ہے، اور کاکروچ اور دوسرے کیڑے مکوڑے جو ہیں، تو آپ کا کیا خیال ہے کہ جیلوں میں نہیں ہوں گے؟
یہ مصروف پاکستان کی ان جیلوں میں چھپکلیوں سے بھی ڈرتے ہیں اور ان کی راتیں حرام ہونی ہیں، کیونکہ دونوں چیزیں انہیں نہیں میسر ہونی، ایک چھپکلی سے فرار اور دوسرا جس چیز کی انہیں لت پڑی ہوئی ہے۔ اس شخص نے، عمران خان نے، جس کا نام لیتے ہوئے بھی میں تو سمجھتا ہوں کہ ہم لوگوں کو گناہ کبیرہ ہے، جس طرح اس نے اس ملک کو، اس ریاست کو تباہ و برباد کیا ہے، یہ اتنا بڑا قومی مجرم ہے کہ اس کے جرائم کی فہرست اتنی طویل ہے کہ وہ بیان سے باہر ہے۔ حیرانگی مجھے اس بات پہ ہوتی ہے کہ ہمارے جو سیاسی لوگ ہیں وہ کیوں نہیں اس کے جرائم کو سامنے قوم کے لے کے آ رہے، کیوں چھپا کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ اب معذرت کے ساتھ یہ موصوف انوکھا لاڈلے نہیں رہے عمران خان صاحب، انہیں بغاوت کا بھی سامنا کرنا پڑے گا اپنی پارٹی کے لوگوں کا جو ان کے ساتھ سنسیئر دوست تھے، اور انہیں تمام مقدمات کا بھی سامنا کرنا پڑے گا، اور اپنے ان تمام جرائم کو جو انہوں نے چھپائے ہوئے تھے پس پردہ، وہ بھی اب یہ خود مانیں گے، یہ طوطے کی طرح ٹیں 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 کریں گے۔ پہلے کہتے ہیں نا میں نہ مانوں، میں نہ مانوں، میں نہ مانوں، اب یہ سارا کچھ مانیں گے۔ جب لوگوں نے کہا کہ جی آپ کی فرد واحد کے ساتھ جو لڑائی ہے اسے ختم کر دیں، اداروں کو تباہ و برباد نہ کریں، انہیں ذلت اور رسوائی کا سامنا نہ کرنا پڑے، جس طرح آپ یہ کام کر رہے ہیں اداروں کے اوپر یہ کام نہ کریں، یہ ماضی میں کسی نے نہیں کیا۔ آج آپ نے ایک خط جاری کروا دیا اپنے اس عارف علوی صاحب کو جو صدر پاکستان آپ کی پارٹی کے، اور ابھی تک آپ سے بڑے سنسیئر ہے وہ، ٹھیک ہے نا، تو آپ کیا قوم کو بتانا چاہ رہے ہیں؟ آپ کو ماضی میں پتہ ہے نا کہ میاں نواز شریف نے آرٹیکل 6 کے نفاذ کی کوشش کی تھی جنرل مشرف کے ساتھ، کیا سلوک ہوا ان کے ساتھ؟ تو آپ کو اندازہ ہے کہ آپ کیا کچھ کرنے جا رہے ہیں؟ آپ کر کے دیکھ لیں۔ اور عارف علوی صاحب، ان کی بھی جو ہے نا تھوڑی بہت سافٹ ویئر اپڈیٹ ہونے والی ہے، کیونکہ وہ جو ڈبل کراس کر رہے ہیں نا، دونوں طرف کھیلنے کی کوشش کر رہے ہیں اپنے آپ کو بچانے کے لیے، اور وہ بھی آپ کے جرائم میں مکمل طور پر شریک کار ہیں آپ کے، وہ کوئی اتنے سادے نہیں ہیں۔ یہاں تک تو ایک بات ہے، یہ موصوف جیل بھی جائیں گے اور سارا کچھ ہوگا، اور یہ جو ڈنڈورا انہوں نے پیٹا ہوا ہے زمان پارک میں، اور جو اس طرح انہوں نے تباہی بربادی پھیلائی ہوئی ہے لاہور میں اس 1-1.5 کلومیٹر کی سڑک پہ، وہ انشاءاللہ تعالیٰ بڑی جلدی ہی سب کا صفایا ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ اور یہ ریاست پاکستان ہے، یہ کوئی بنانا ریپبلک نہیں ہے، یہاں پہ ان کے گرد جو گھیرا ہے، اب وہ قانون کے تحت یہ سارا کچھ ہوگا اور بڑی جلدی ہوگا انشاءاللہ تعالیٰ، اس سے اب ان کی جان چھٹتی نظر نہیں آ رہی۔ دوسری طرف جو دل دکھا ہوا ہے وہ مہنگائی سے، اور معذرت کے ساتھ کہ مریم نواز ایک طرف اپنی کمپین کر رہی ہے اور یہاں پہ شہباز شریف اپنی ایک حکومت کو وسعت دینے کے لیے وہ جو کچھ کرتے جا رہے ہیں، رونتے چلے جا رہے ہیں لوگوں کو، ٹھیک ہے، بے دردی کے ساتھ، ٹھیک ہے نا، تو وہ مریم کی سیاست کو بھی وہ لپیٹ میں لے کے آنا چاہتے ہیں۔ مگر ایک چیز یہاں پہ ناظرین آپ کو بھی پتہ ہے، بتاتے چلیں کہ ووٹ بینک اس وقت صرف پاکستان میں میاں نواز شریف کا ہے اور آصف علی زرداری کا ہے۔ شہباز شریف اس سارے گیم سے فارغ ہو چکے ہیں، انہوں نے جتنے عرصہ جھولا لینا ہے نا پرائم منسٹرشپ کا لے لیں، جس طرح انہوں نے عمران خان کے تو کھلواڑ تھے وہ تو اپنی جگہ پہ جو اس نے تباہی بربادی کی، مگر شہباز شریف اب اس سے کہیں زیادہ وہ ایکٹ کر رہے ہیں، اور یہ اس میں اب مجھے آنے والے دنوں میں کوئی بہتری کوئی امید نظر نہیں آ رہی، اور اس سے کیسے نبرد ہونا ہے یہ اب شہباز شریف جب ترکی سے واپس آئیں گے تو شاید وہ کوئی ایسا فیصلہ کرے، مگر لگ نہیں رہا کہ وہ انہوں نے ماضی سے کوئی سبق سیکھا ہو۔ صرف وہ غصے کا اظہار کر سکتے ہیں شہباز شریف صاحب، اور اس کے علاوہ وہ کچھ نہیں کر سکتے، ان کی ہر چیز فیلئر ہو چکی ہوئی ہے۔ اب پتہ چل گیا ہے کہ لیڈر جو تھا مسلم لیگ نون کے اندر وہ میاں نواز شریف ہے، اور ووٹ بینک بھی اسی کا ہے، اور فیصلے کی قوت بھی میاں نواز شریف کے پاس ہے۔ ناظرین، آج کا اپنا ولاگ یہاں پر اختتام پذیر کروں گا، اور اپنی رائے سے ضرور آگاہ کیجیے گا مجھے۔ شکریہ۔